نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس دے 80 سال دے صغیرہ گناہاں معاف فرما دے گا۔ فرمایا جڑا بندہ 200 مرتبہ اپنا معمول بنا لے کہ میری ذات تے 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز جمعہ اللہ رب العزت اس دے 200 سال دے گناہاں معاف فرما دے گا۔ اس وقت تو جتنا ہو سکے کثرت دے نال اپنے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کر دیں۔ آج انشاءاللہ جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر عقیدہ ختم نبوت انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ آج دے اس بیان دا موضوع رکھن دی وجہ تاکہ میں عرض کر دیا بعض بیٹھکاں دے اندر ہوندہ ہے کہ موضوع ہور چل رہا ہے جی مہینہ ہور چل رہا ہے 7 ستمبر ایک او عظیم دن نے جس دن غلام احمد قادیانی نو منن والے قادیانی انہوں شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پاکستان دے آئین دے اندر پاکستان دے قانون دے اندر انہوں اقلیت شمار کر کے غیر مسلم قرار دیتا اور اتنا آسان کام نہیں جڑا انہوں نے کیتا سی بڑی جدوجہد اور بڑی کوشش دے نال آپ نے ایک کام کیتا اور الحمدللہ کئی جگہ تے اے عقیدہ ختم نبوت یوم تحفظ ختم نبوت دے نام تے 7 ستمبر نو ایک دن منایا جاتا ہے اور کوشش کیتا جائے اسی بھی ایک کیونکہ احسان کرنا لے دے احسان نو یاد رکھنا چاہیے اور شاہ امام احمد نورانی دا بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرسٹ ٹائم جدو اس چیز دی طرف آپ نے قدم اٹھایا نا اس وقت بادشاہ سی ملک دا وزیر اعظم سی ذوالفقار علی بھٹو آپ اس نے کور چلے گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی ایک درخواست دینا چاہتے ہیں ایک پاکستان دا قانون بنانا چاہتے ہیں یہاں تے ایک قادیانی آپ نے آپ کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں تو پھر تے اسی انہوں نے اقلیت شمار کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ او کافر اسی مسلمان انہوں نے علیحدہ ایک مذہب بن جائے گا لیکن وہ خود مسلمان بھی کہنے نے اور کلمہ بھی پڑھ دینے اذانہ بھی دینے نے سارے معاملات کر دیں اس وجہ تو ایک اس طرح نہیں ہو سکتا او نبی قادیانی منے غلام احمد قادیانی نو مرزے نو اسی ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ختم نبوت دا تاج اللہ نے ساڈے محبوب دے سر تے پایا ہے ساڈے نبی آخری نبی نے کوئی اور نبی آقا علیہ السلام تو بعد نیا نبی نہیں آ سکتا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کام آسان نہیں ملک دے اندر فتنہ فساد بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایک مثال دیتی تو اس ملک دا ایک ملک دا وزیر اعظم ہے اگر تیرے سامنے کوئی کرسی بٹھا کے اور کرسی تے بیٹھ جائے اور کہے میں بھی وزیر اعظم ہوں اس ملک دا تو کی کرے گا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگا کہ میں اس کو کہوں گا پاگل ہے اے پاگل ہے بادشاہ وزیر اعظم میں ہوں ایک ہی میں وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ نہ منیا تو میں سزا دے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جدو تو ایک ملک دی وزارت واسطے اس کو قتل کرنے بھی تیار ہو جائے گا سزا دینے بھی تیار ہو جائے گا کہ تو وزیر اعظم تیرے ہوتا ہے کوئی اور وزیر اعظم نہ ہوئے فرمایا اسی ساڑھے نبی دے ختم نبوت دے انہیں ڈاکہ ماریا اسی مسلمان کی چوک پہنچ کریا آپ نے دلیل دیتی ہو سو آپ نے فرمایا جب تو ایک ملک دا چھوٹے جے ملک دا وزارت اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ہو رہا کہ دعویٰ کرے تو ساڑھے نبی دی ختم نبوت دے آکے کوئی ڈاکہ مارے دے آکے میں نبی ہاں اسی کی میں برداشت کریں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نو اس انہوں نے قائل کر کے ایک درخواست پیش کی تھی اور کافی جدوجہد کے بعد آپ نے ایک عقیدہ اور غلام احمد قادیانی نو منن والیاں نو اقلیت شمار کر کے پاکستان دے آئین دے مطابق غیر مسلم نے
یہ اپنی مساجد نہیں بنا سکتے، اپنے دین کے پرچار نہیں کر سکتے، اپنے اذانہ اعلان یہ نہیں دے سکتے. انہاں نوں اقلیت شمار کر کے آپ نے ایک کوشش تو بعد انہاں نوں دار اسلام تو خارج کرا دیتا. پاکستان دے آئین دے مطابق، پاکستان دے آئین دے مطابق بھی ایک کافر نے اور شریعت دے قانون دے مطابق بھی دار اسلام تو خارج نے. کیوں؟ قرآن دی آیت پاک خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد تواڈے کسے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں، کسی بالغ مرد دے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں مگر وہ اللہ دے رسول نے، اور فقط رسول نہیں وہ خاتم النبیین، اور نبیوں وچوں آخری نبی نے. صرف ولکن رسول اللہ تک نہیں، پہلے انبیاء آئے انہاں تے ساڈا ایمان، رسول آئے انہاں تے ساڈا ایمان. لیکن آقا علیہ السلام فقط رسول نہیں مننا، فقط نبی نہیں مننا. جس طرح اللہ رب العزت دی ذات ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اللہ رب العزت دی روحیت ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اللہ رب العزت دی وحدانیت ایمان لے کے آنا ضروری ہے، جس طرح سارے نبیوں تے ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے. اور اے ساڈے عقیدے دا اور ساڈے مسلک دا ایک اہم رکن ہے. آقا علیہ السلام آخری نبی نے، کیونکہ قرآن دی نص تو ثابت ہے. فرمایا ولکن رسول اللہ، اللہ دے رسول، فقط رسول نہیں وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی نے. آقا علیہ السلام دی ذات ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں کہ اے رسول دی ذات تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. اگر کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام دی زندگی نو دیکھ لے، اس نو اودے وچوں پہلو مل جان گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچوں. اگر کوئی بندہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی دا جڑا بھی عمل کرنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام دی زندگی نو دیکھ لے، اس نو مل جائے گا. کیوں؟ سنو توجہ، میرے آقا ایک مرتبہ اپنی نالین پاک نو آپ ٹانکے لگا رہے ہیں. دو جہاں کی ملک ہے ان کے خالی ہاتھ میں، واللہ موتی و انما انا قاسم. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ من عطا کرتا ہے تو میں ہی دنیا دے تقسیم کرنے والا ہوں. آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سارے خزانے دی چابیاں میں دتیاں نے. سارے نبیاں دے سردار نبی اپنے نالین آپ ٹانکے لگا لیں. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں میں سرکار دے چہرے ول دیکھا تے پسینہ آقا علیہ السلام دے چہرے تو ٹپک رہا. فرماتے ہیں انج لگ رہا سی جویں آسمانی تارا کو ٹوٹ رہا ہے. آقا خود نالین پاک نو آپ ٹانکے لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ پاک نے کیا اتنی شانہ والا نبی ہوئے، اشارہ کرے چاندے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے. تے اپنے نالین پاک نو آپ ٹانکے لگا رہے ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن لو قیامت تک آنے والے لوگ جدوں لوگ بادشاہی کرن گے تے کہن گے اسی محمد دی سنت ادا کر رہے ہیں. فرمایا دنیا دے ایک کونے دے اندر کھڑا ہو کے ایک جوتیاں جو ٹانکے لگانے والا موچی بھی اے دعویٰ کرے گا میں جوتیاں نو ٹانکے لگا کے محمد دی سنت ادا کر. میری ذات اسوہ حسنہ ہے. آقا علیہ السلام دی ذات اسوہ حسنہ. آقا علیہ السلام دے دور کے اندر بھی بعض ایسے بدبخت آئے جنہاں نبوت کا دعویٰ کیتا، اور میرے آقا نے فرمایا 30 ایسے قذاب آن گے جڑے نبوت کا دعویٰ کریں. سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام نے دور کے اندر اسود انسی اے آیا بعض نے انسی کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا. یمن دے اندر یمن دے بادشاہ نو قتل کر کے آپ بادشاہ بن گیا، گورنر بن گیا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا. میرے آقا نے اپنے صحابی حضرت فیروز کو حکم فرمایا جا انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے او دا سر تن کو جدا کر کے آ، قتل کر کے آ جا. حضرت فیروز آپ آقا علیہ السلام کا حکم مان کے آپ جب چلے نا تو یمن پہنچے، تو یمن پہنچ کے او دی گردن اتار دی، واسلے جہنم کر دیتا. یمن دے اندر میرے آقا دے اس غلام نے اس بدبخت نو واسلے جہنم کیتا. تے میرے آقا نے مدینے پاک دے اندر اعلان کیتا صحابہ دے اندر، فرمایا اے صحابہ فاز فیروز سن لو میرا فیروز کامیاب ہو گیا ہے. نبوت دعویٰ کیتا، میرے آقا نے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑیا. اگر نبوت دعویٰ کرے قتل کر دو. اس تو بعد ایک اور دلیاستی آیا، اس نے بھی نبوت دعویٰ کیتا. میرے آقا نے صحابہ نو ارشاد فرمایا انہوں بھی قتل کر دو. دلیاستی آیا
اس نے بھی جناب نبوت کا دعویٰ کیتا. میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے جنگ کرو, دسو انہوں کہ انہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیتا, نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام آپ جب چل کے گئے نا, ذرا میرے توجہ کرو, توجہ گل بڑی قیمتی, توجہ نال. صحابہ کرام گئے اور جا کے وہ جتنے بھی وارثان سارے قتل کر دیتا, اور الیاس دی اتوں بھاگ گیا. اس تو بعد یہ خبر ہی نہیں آئی کہ بدبخت کتھے لائن واسطے جہنم ہو گیا, مر گیا. اور آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد مسیلمہ کذاب سی جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا. آقا علیہ السلام دا وصال ہوتا گیا, فوراً اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا, کہنا میں نبی بنو, میں نبی بن کے آگا, میں اللہ دا نبی ہاں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیتا سی اتنا جنگ کرا گے. اور توجہ کرے سرکار علیہ السلام دے دور دے اندر 74 جنگاں ہوئی سن, اور اس دے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے سن. 74 جنگاں دے وچ 259 صحابہ, اور مسلمہ کذاب نال جڑی جنگ ہوئی سی اس دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے سن. ایسی جنگ ہوئی سی, اور انہاں 1200 صحابہ وچوں 700 صحابہ ہو سن جڑے حافظ قرآن صحابہ سن. اور اس تو بعد میرے سیدنا صدیق اکبر نے حکم فرمایا کہ اتنے صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے نے, اسی قرآن نو تحریری طور تے لکھ دئیے تاکہ سارے کو محفوظ ہو جائے, تاکہ صحابہ جڑے حفاظ نے اگر فوت ہو گئے کہ انہاں تو بعد قرآن دا کی بنے گا. سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پاک کو جمع کیتا. اس واقعے تو بعد مسیلمہ کذاب نے جس ویلے نبوت کا دعویٰ کیتا نا, تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے, اسی اتنا جنگ کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق آ گئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے نا, اسی آج تک یہی دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر آپ نرم دل سن, حضرت عمر فاروق آپ عدالت دے بڑے پیکر سن, اور آپ سخت طبیعت دے سن. حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر کو لائے, آپ کہنے لگے کہ اے ہن سرکار علیہ السلام دا وصال ہویا, اجے جنگ نہ کرو, کیونکہ صحابہ بڑے غمگین نے, اجے حالات سازگار نہیں کہ اسی جنگ کر سکیے. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کچھ عرصے بعد جنگ کر لیں گے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیتا کرتا رہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے جملے توجہ نال سوال فرمایا. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا, اے عمر فاروق تسی کہندے ہو میں جنگ نہ کرا, فرمایا اے قانون نہیں, اے شریعت نہیں. فرمایا اگر مدینے پاک دی عورتاں دے رانا دے گوشت کو کتے چبا چبا کے کھا جاون, فرمایا صدیق یہ برداشت کر لے گا, پر اس قانون نہیں برداشت کرے گا. کوئی میرے نبی دے ختم نبوت دے ڈاکہ مارے گا, میں اس قانون میں نہیں برداشت کروں گا. صدیق ہر چیز برداشت کر لے گا, حتیٰ کہ مدینے پاک دی عورتاں دے رانا دے گوشت کو کتے چبا چبا کے کھا جان, میں یہ برداشت ہو سکتا ہے, پر صدیق یہ نہیں برداشت کرے گا. وہ میرے نبی دے ختم نبوت دے ڈاکہ مارے. اور میں سن لو, میرے آقا آخری نبی نے, اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے محبوب کے سر پہ پایا, بلکہ تاج بنایا ہی ایسا میرا میرے محبوب کے سر پہ پورا آ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے میرے نبی نو, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, تواڈے مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں. یہ قرآن پاک دی آیا پاک ہے. اچھا یہ آیا پاک دا شان نزول کی ذرا ایک توجہ نال سماعت فرمانا. آقا علیہ السلام دے غلام سن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آقا دے غلام سن, اور ایک غلام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساڈے مومنہ دی پیاری اور پہلی اماں جان سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے ایک غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیتا سی, تحفہ دیتا سی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نو تحفہ جدو ملیا نا, تے حضرت زید بن حارثہ سرکار علیہ السلام نے کول سرکار دی خدمت کرتے رہے. ایک دن اس طرح ہویا, پہلے تو لوگ نا جدو کوئی چیز ڈاکہ ڈالتے سن نا, تے بچیاں نوں اٹھا کے لے جاندے سن, اور بچیاں نوں بیچ دیندے سن, غلام بنا لیندے سن. زید بن حارثہ دا چچا سکا چچا مکے چ آیا نا, تے انہیں دیکھا زید بن حارثہ نوں, تے کہنے لگا اگر مینوں اللہ بلاوے نہیں تے یقیناً اے میرا بھتیجا ہی ہے. حضرت زید بن حارثہ دا چچا واپس جدو گھر گیا نا, تے حارثہ نے جا کے کہنے لگا کہ میں اج دیکھا مکے پاک تیرا بیٹا غلام سی, اور میں تو لوگوں کو پوچھا اے کون ہے, تے انہوں نے دسیا زید بن حارثہ ہے. کیا کہ اے ہے کون, کیا کہ غلام ہے. انہوں نے والد اٹھا کے دیکھو نا مستدرک شریف, اس دے اندر ایک موجود نے, اتنا یاد دے اندر آپ دا والد رویا, کہنے لگا کہ اگر
گھوڑے بھی دوڑائے جاننا تے او گھوڑے تھک جان گے اگر میں پتہ لگے نا میرا پتر فلاں جگہ ہے تے میں دوڑدا ہویا اپنے بیٹے کول چلا جاواں. اور اتنا رویا انہاں دا والد کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی. اس بعد الفاظ میں شعر موجود نے کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی. اتنا جدو حارثہ نو پتہ چلیا نا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ غلام ہے، زید بن حارثہ دا والد آ گیا اور آ کے مدینے دے لوکاں کولوں پوچھن لگا، کہنے لگا کہ زید بن حارثہ غلام ہے، اے تے دسو کیدا غلام ہے؟ تے لوکاں نے دسیا محمد نامی شخص ہے جدا غلام ہے. ایتھے سننی ہوے عاشق رسول ہوے اے گل تے سن کے جمعے نہ تے سبحان اللہ نہ کہے اے ہو ہی نہیں سکدا. توجہ کرنا، زید بن حارثہ دا والد حارثہ کہنے لگا او محمد نامی شخص کس طرح دا ہے؟ اگر میں دے کول کوئی جا کے مطالبہ کرا میری گل منے گا دسو تے صحیح او بندہ کیویں دا ہے؟ مدینے پاک دی گلیاں دے لوکاں نے کیا اجے کلمہ نہیں ہویا، اجے میرے آقا نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، اجے میرے آقا نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا. کہنے لگا کہ دسو تے صحیح او محمد نامی شخص کس طرح دا ہے؟ تے مدینے دی گلیاں دے لوگ کہنے لگے کسی کائنات کے اندر کسی ماں نے ہوتے جہاں سونا چمی نہیں کوئی نہیں. ایسا کردار ہے اس کا، میں ایسے کردار والا اور کسی ماں نے نہیں جمیا. زید بن حارثہ دے والد حارثہ نو بڑا دل دے اندر خوشی محسوس ہوئی اور اس نے جتنے اپنے کول اودے کول درہم دینار سان جتنے بھی جمع پونجی سی انہیں ایک چادر دے اندر لپیٹی اور سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گیا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری ساری جمع پونجی اے تسی رکھ لو، اگلی گل بعد چ دس دیاں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گل کی گل تے دس. کہنے لگا جی اے پیسے تو بغیر گل نہیں ہونی، میری ساری جمع پونجی ہے پہلے اے لے لو اگلی گل بعد چ کراں گا. آپ نے فرمایا گل تے دس. اے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ دے سکتی ہے کیا؟ کچھ دے نہیں سکتے، بحث نہ کر اور بھی کچھ مانگ. اور کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. زید بن حارثہ دے والد آئے آگے کہنے لگے اے میری جمع پونجی ایک اور رکھ لو. آپ نے فرمایا گل تے دس گل کی. کہنے لگا پیسے تو بغیر گل نہیں ہونی. آپ نے ارشاد فرمایا پیسے لینے والے اور نے. میرے آقا کول کوئی جنت منگنا ہے، میرا آقا جنت بھی عطا فرما دیندے نے. حضرت زید بن حارثہ دے والد آئے آگے کہنے لگے اے پیسے پکڑو تو تواڈے تے ایک مطالبہ کرنا چاہندا. آپ نے ارشاد فرمایا کی مطالبہ؟ کہنے لگا جی میرا مطالبہ اے وے کہ جڑا تواڈا غلام نہیں زید اے میرا بیٹا ہے. اے میرے بھائی نے ان دیکھا مدینے پاک مکے دیاں گلیاں دے اندر تے اسی تواڈے کول آئے ہاں، اے ساڈے کول اے ہی پیسے نے، انہاں نوں قبول کرو تے سانو جے ساڈا بیٹا دے دیو، اپنا غلام سان دے دیو. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اے حضرت زید دے والد حضرت زید بن حارثہ دے والد کہنے لگے کہ تسی سب کچھ رکھ لو سانو ساڈا بیٹا دے دیو. میرے آقا نے جملے میرے آقا نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ باہر گیا واپس آندا جی او تواڈے نال جاندا تے لے جاؤ. آقا نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ آ جاندا اگر جانا چاہتا ہے تے اس نوں لے جاؤ. او والد کہنے لگا میں اپنا والد او دی والدہ آئی بیٹھی ہے ان کی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ غلام ہوئے اور آزادی لبدی ہوئے اور والدین لبدے ہوئے کوئی بندہ کیوں پیچھے ہٹ سکتا ہے. حضرت زید بن حارثہ آئے نا اس گفتگو دے اندر. حضرت زید بن حارثہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زید ذرا قریب آ. حضرت زید بن حارثہ قریب آئے کول بٹھایا. آپ نے ارشاد فرمایا اے تیرا باپ بیٹھا ہے تے تیری والدہ بیٹھی. زید بن حارثہ دے والد نے سینے نال لگایا کافی دیر روندے رہے. کافی دیر رون تو بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا زید گل اس طرح ہے اے تیرا والد ہے اے تیری والدہ ہے میں انہاں نال گل کیتی ہے. اگر زید بن حارثہ تواڈے نال جاندا ہے تے چلا جائے، اگر نہ جاوے تے میں جان کو نہیں دینا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک پیسے دیندے سن. میں کہ پیسے نال نہیں، اگر زید جانا چاہتا ہے تے چلا جائے میں جان دیاں گا. حضرت زید بن حارثہ جدوں یہ گل سنی نا تے خاموشی نال ایک طرف بدوہا دا چہرہ دوسری طرف باپ دا چہرہ. زید بن حارثہ خاموش تے زید بن حارثہ کہنے لگے میں تو نہیں جانا اگرچہ میرا باپ آ گیا اگرچہ میری والدہ آ گئی میں نہیں جا رہی. باپ بڑا حیران ہو گیا کہنے لگا کوئی آزادی ملنی چاہیے تے کوئی غلام بن کے تو نہیں نہ رہتا تے تو کیوں غلام بن کے رہتا ہے؟ اسی تے لین واسطے آ چلا چلیے. آپ نے ان جملے توجہ استعمال فرمایا. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے جویں دی غلامی محمد رسول اللہ دی فرمایا ان دے بدلے اگر 1000 آزادیاں بھی ہون فرمایا
دی قربانی تو قربان کر دے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ جتنی بھی ہوں آزادیاں، فرمایا میں ساریہ محمد کی غلامی تو قربان کر دیا. اللہ اکبر. زید بن حارثہ نے کہا میں نہیں جانا، ہاں مگر میں اپنے والدین کو ملنے جایا کروں گا. مدینے پاک کے پاک دی گلیاں وچ اے رولا پہ گیا کہ بھائی کوئی ایسا بھی غلاماں نال محبت کرتا ہے تے غلام آزادی نہیں چاہتا. پھر میرے آقا نے زید بن حارثہ دا انج ہاتھ پکڑیا اور آپ باہر آ گئے اور مکے پاک کے اندر مسجد حرام کے اندر آ کے میرے آقا نے اعلان کیتا. فرمایا لوگوں ہے کون ہے زید؟ لوگوں نے کہا جی تہاڈا غلام ہے. فرمایا میرا غلام نہیں، میرا پتر ہے. اس تو بعد حضرت زید بن حارثہ آپ نے نکاح کیتا حضرت زینب نال اور آپ نے طلاق دیتی. عرب ممالک کے اندر اجے بھی طلاق ہوندی رہندی، لوگ رشتے کرتے رہندے، طلاق ہوندی رہندی. انہاں دی زوجاں نوں جو انہاں طلاق دیتی نا تے میرے آقا نے نکاح انہاں نال کیتا. مدینے پاک دی گلیاں دے اندر رولا پہ گیا کہ جی محمد نے اپنے بیٹے دی بیوی نال اپنی بہو دے نال نکاح کر لیا بیٹے دے طلاق دینے تو بعد. مدینے پاک دی گلیاں دے اندر رولا پہ گیا. جدوں بھی میرے آقا دی ناموس دی گل ہوئے نا پہلا دفاع میرا رب فرمانا ہے. خالق کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرمائی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا تواڈے وچوں کسی بھی مرد دے محمد باپ نہیں ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین اور اللہ دے آخری نبی میں. اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت پاک نازل فرمائی. فرمایا محمد مردہ بھی جو کسی دے باپ نہیں. اچھا ایک سوال پیدا ذہن دے اندر ہوندا ہے. آقا علیہ السلام دے بیٹے ہوئے، بعض روایتاں دے اندر 3 نے، بعض نے 4 لکھا، بعض نے 2 بھی کیا. صحیح روایت ہے کہ 4 بیٹے سن. اس آیا پاک دا کی مطلب ہے؟ اس آیا پاک اندر لفظ ہے راجل، رجال جمع راجل دی. راجل اس شخص نے کیا جاتا ہے جڑا بالغ ہوئے. آقا علیہ السلام دے جتنے بیٹے سن سارے بچپن دے اندر سارے دا وصال ہو گیا. بچپن دے اندر ہی سارے فوت ہو گئے. بچے واسطے طفل صبی دا لفظ عربی دے اندر استعمال کیتا ہے. ایک قرآن کہندا مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں. اچھا ذرا توجہ کرنا. آقا علیہ السلام اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے تے بیٹے عطا کرن تو بعد انہاں دا وصال ہو گیا. بیٹے بڑے کیوں نہیں ہون دتے؟ اور ذرا توجہ نال ختم نبوت سماعت فرمانا. بیٹے ہوئے 4 بیٹے ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے. وجہ کی ہے؟ اور ذرا توجہ فرمانا. 2 وجہ نے علماء نے بیان کیا. فرماتے ہیں اگر بیٹے بڑے ہوندے یا تے نبی ہوندے تے یا نبی نہیں ہوندے. توجہ ہے نا؟ توجہ نال سماعت کرنا. یا تے او بیٹے نبی ہوندے یا او بیٹے نبی نہ ہوندے. فرماتے ہیں اگر تے او نبی بندے تے ختم نبوت والا سلسلہ اے ختم ہو جاتا. اے جناب والا ختم نبوت والا سلسلہ اے اگے چل جاتا. کوئی آخری نبی نہ ہوندا. فرمایا میں اس لیے تو بیٹے بڑے نہیں ہون دیندے. کر کے کائنات نے فرمایا ختم نبوت دا تاج میں اپنے محبوب دے سر تے پانا ہے. اچھا دوسری گل، بیٹے بڑے ہو جاندے نبی نہ بندے تے پھر کی ہو سکدا سی؟ بڑے ہو جاندے نبی نہ بندے. حالانکہ روایتاں دے اندر تسی دیکھو سیاستاں اٹھا کے دیکھو کہ آقا علیہ السلام دے بیٹے حضرت ابراہیم جدو آپ دا وصال تے آقا علیہ السلام بڑے روئے سن. حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ تساں تے کیا سی کہ کوئی ٹر جاوے تے رونا نہیں. حضرت توجہ نال عقیدہ سماونا. میرا کہنے صاحب میں اے نہیں سی کیا وہ رونا نہیں، میں اے کیا سی پٹنا نہیں. کس قسم سمجھ آئی؟ میں رونے تو منع نہیں کیتا. حالانکہ بیٹے بڑے ہو جاندے نبی نہ بندے. اے وجہ کی علماء نے اس کے اندر بھی گمت بیان کی تھی. توجہ نال سماعت فرمانا. حضرت یعقوب دے بیٹے، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل. پہلے انبیاء جڑے سن انہاں دے بیٹے نبی بندے رہے. پہلے انبیاء دے بیٹے نبی بندے رہے. او بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی. پہلے انبیاء دے بیٹے جناب والا اے نبی بندے رہے. ابراہیم دے بیٹے اسماعیل اے بھی نبی بنے. یعقوب اسحاق دے بیٹے اے بھی نبی بنے. حضرت یعقوب دے بیٹے یوسف نبی بنے. فرمایا اگر بیٹے بڑے ہو جاندے اور نبی نہ بندے، فرمایا پہلے نبیاں دے بیٹے نبی بنے سن. فرمایا اگر اے بیٹے بڑے ہو کے نبی نہ بندے تے میرے محبوب کی شان دے اندر نقص پیدا ہو جانا سی. پہلے انبیاء دے بیٹے تے نبی بنے اور اس نبی دے بیٹے نبی کیوں نہ بنے؟ فرمایا نہ تے محبوب دی ذات دے اندر نقص پیدا ہون دینا سی
نہ دے محبوب دی ذات اندر نقص پیدا ہونے دینا سی، نہ ختم نبوت والا سلسلہ کے چلن دینا سی. فرمایا میں اسے تو اشار کیتا. ہن ذرا توجہ کریا جی، علماء نے اس گل نوں لکھیا بھائی جدوں آقا علیہ السلام روئے میرے رب نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب تیری اطاعت عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے جدوں بیٹیاں دا وصال ہویا تے او آقا علیہ السلام روئے تے واپس جان ڈال دیندے، بیٹے بڑے ہو جاندے، آقا نو دکھ نہ پہنچتا. ذرا توجہ فرمانا، علماء نے اس گل نوں لکھیا فرمایا میرا رب یہ تے برداشت کر سکدا سی کہ آقا علیہ السلام دے بیٹیاں دا وصال ہوئے اور آقا رو پون. فرمایا رب کو یہ برداشت ہے، پر رب یہ نہیں برداشت کرتا کہ آقا تو بعد کوئی نبی نواں بھی آ جائے. ہاں یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اس لیے تو آقا علیہ السلام دی ختم نبوت ایتھے آخری نبی نے اس تو بعد جڑی آن گے فرمایا دجال ہون گے، کذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے. بھائی جدوں میرے آقا تو بعد آقا دے بیٹے نبی نہیں ہوئے کہ اور کوئی بدبخت خبیث کتا لائن اٹھ گیا کہ میں نبیاں تے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سنو آخری ایک گل بیان کر کے بعد بڑے علماء نے گل بیان کی تھی. سندھ دے علاقے دے ایک لوہار سی، آخری گل توجہ نال سماعت فرمانا. وہ لویا کھڑتا سی، عاشق رسول سی. سن کے کانوں مزہ آ جائے گا گل دا. عاشق رسول سی، لویا کھڑتا سی، تھوڑا ماردا سی، نال یا رسول اللہ کہندا سی. عاشق رسول سی. او دے کول ایک قادیانی آیا، برکت علی اس کا نام سی. آگے کہنے لگا میری گل سنو. آپ نے فرمایا تیری گل کیوں سنا؟ میرا محبوب تیرے بدبخت نالوں سونا ہے. میرا نبی ایڈا سونا میں کیوں سنا؟ میرا نبی نے چاند توڑ دینا سی، میرا نبی نے سورج توڑ دینا سی، میرا نبی نے درختاں نوں توڑ دینا سی، میرا نبی تے پتھراں نوں کلمے پڑھا دینا سی. میں تیری گل کیوں سنا؟ کہنے لگا نہیں جی گل سنو، روزانہ آ جانا. کہندا گل سنو. ایک دن او برکت علی لوہار او اینا پہاڑا سی او دے کول، او تیز کر رہا، وہ قادیانی آ گیا. آگے کہنے لگا میری گل سنو، میرے نبی دی گل سنو. آپ نے ارشاد فرمایا میں تسلی نال اج گل سنا گا. برکت علی دا بیٹا سی، انہوں کہا دروازہ ذرا بند کر. انہیں دروازہ بند کیتا، دروازہ بند کیتا، انہیں کہاڑی پکڑ لی. کہاڑا پکڑ کے کہندا ہے اج تو میرے ہتھوں بچدا نہیں. انہوں قادیانی دی جناب لتاں کمن لگ پیاں، اینن کمن لگ پیا، کھٹران لگ پیا. کہنے لگا ایک ہی ہو گیا تو بچن دی راہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بچ سکدا ہے. ادھر لمحہ پہ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک گل تے بچ سکدا ہے. دس کہاں او قادیانی کون سی؟ کہنے لگا وہ تے جھوٹا سی. اور میں جناب بولیا نہیں ہے کوڑا لگ جائے گا تینوں. او کون سی؟ کہنے لگا وہ کذاب سی، جھوٹا سی، فاصلے جہنم ہو گیا. مریا بھی گندگی والی جگہ. کہنے لگا وہ جھوٹا سی، کذاب سی. ہن ذرا توجہ نال آخری جملے سماعت فرمانا. ہن برکت علی کہنے لگا ٹھیک ہے کھڑا ہو جا، تو بچ گیا. برکت علی نے کواڑا اس قادیانی دیتا. قادیانی دے کے برکت علی کہنے لگا تو میرے کو پوچھنا نہیں کہ میرا نبی کیسا سی. آپ نے ارشاد فرمایا برکت علی کہنے لگا تو میرے کو پوچھنا نہیں میرا نبی کیسا سی. برکت علی کہنے لگا پہلے میری لات کٹ پھر پوچھ میرا نبی کیسا سی. تو میں پھر بھی کہوں گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کہنے لگا میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے نکال دے گا. میں پھر بھی کہوں گا سرور کہوں کے بعد کو مولا کہوں تجھے، ارے باغے خلیل کہوں نے زیبا کہوں تجھے، تاکہ میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے نکلے گا. میرے خون بھی چوگی یا رسول اللہ یا صدا بھائی کسی سے اپنے نبی نہ نہیں دی محبت کرنا. ساڈا ایمان عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تو بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ آن گے وہ نئے نبی نہیں، انہوں نے نبوت پہلے ہو چکی اور آن گے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرے گے بلکہ رسول اللہ دی شریعت نو فالو کرو اور مصطفیٰ دے امتی بن کے آن. اللہ رب العزت سانو ایسی عقیدے نال دنیا درست کرنے کو توفیق عطا فرمائے. آمین.